وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز سونا ہے، لیکن آپ تسلیم فرمائیے کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز اہل ایمان کے نزدیک قرآن حکیم ہے، اور اس کا شاید مسلمانوں کو اتنا علم و احساس نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے دشمنوں کو اس کا علم بھی ہے اور اس کا احساس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل بھی اس مرکز محبت اور مرکز عقیدت پر حملے ہوتے تھے، اور آج بھی اسی طرح حملے ہو رہے ہیں، تاکہ اس کو بے وقار کیا جائے، اس کو بے توقیر کیا جائے، اس کی جو عزت ہے اس کی عزت میں کمی لے جائے۔ لیکن یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، کل بھی جتنی تدبیریں کی گئی تھیں ناکام ثابت ہوئیں، اور آج بھی جتنی تدبیریں کی جا رہی ہیں انشاءاللہ ناکام ثابت ہوں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ اس کا محافظ ہے۔ دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر قوم کی کوئی پہچان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یار یہ تو بڑے جھوٹے ہیں، کسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں، یعنی اس قوم کے افراد کا مجموعی کردار اس قوم کی پہچان بن جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ جن کے پاس پہلے قرآن حکیم اترا تھا، ان کی ایک پہچان تھی۔ ان کی پہچان کیا تھی کہ یہ زبان والے لوگ ہیں، یہ بڑے فصیح لوگ ہیں، ان کے پاس وجہ اعزاز اور وجہ شناخت اور وجہ تعارف جو تھی وہ زبان تھی۔ زبان کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، باقی ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کہتے ہیں گونگے کو، وہ کہتے تھے ہمارے مقابلے میں ساری دنیا گونگی ہے جی۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ پورا سال اپنے اپنی قوم، اپنے اپنے قبیلے کے اندر اپنے کسی بڑے شاعر کا انتخاب کرتی، اس کی خدمت کرتی، اس کو تیار کرتی۔ حج کے موقع کے اوپر پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا۔ جس قوم کا شاعر بڑا شاعر ہوتا، اس قوم کو وہ کہتے تھے کہ یہ قوم سب سے زیادہ عزت والی قوم۔ یقین فرمائیے نثر میں وہ بات کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو بات ہم کہیں گے شعر میں کہیں گے، اور شعر ان کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ آئندہ حج کے موقع پر جو شعراء سر فہرست ان کا نام آئے گا، ان کے کلام کو کعبہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکایا جائے گا۔ سبع معلقہ کا ایک مشہور اصطلاح ہے کہ 7 شعراء کے قصیدے وہاں لٹکائے گئے۔ یہ عرب کے سب سے بڑے شعراء ہیں، اور یہ سب سے بڑی عزت والی قومیں ہیں، اور سب سے بڑی عزت والی قوموں کے یہ نمائندے۔ اور ان بڑے شعراء میں ایک بڑا شاعر لبید بھی تھا۔ جب ان 7 معلقات کو لٹکایا گیا تو اس کے ساتھ جب نبی رحمت نازل ہوئے اور مبعوث ہوئے اور ان کے اوپر جو کلام اترا، تو وہاں قرآن حکیم کے 3 فقرے بھی لکھ کر لٹکائے گئے۔ اور 3 فقرے کون تھے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لبید جب آیا اور اس نے ان 7 معلقوں کو پڑھا، ایک کو پڑھا، دوسرے کو پڑھا، تیسرے کو پڑھا، اور جب یہاں آیا تو وہ کی عقل دنگ رہ گئی۔ اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ اتنی جامعیت کے ساتھ اتنی بڑی بات کی گئی، اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر شعر سے توبہ کی۔ اس نے کہا آج سے بعد لبید شعر نہیں کہے گا، اب قرآن اتر گیا۔ یہ کسی جرنل کو ڈیگریڈ کر دیا جائے، نیچے اس کو لے آیا جائے، تو وہ غیرت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ میں نیچے آ گیا۔ لبید نے کہا کوئی موقع نہیں ہے میرے لیے کہ میں شعر کہوں۔ اس نے اس دن سے یعنی قسم کھا لے کہ میں آج کے بعد شعر نہیں کہوں گا، مجھ سے بہتر کلام یہاں موجود آ گیا۔ تو میرے عزیز دوستو،
قرآن حکیم کے اوپر ان کا جو اعتراض تھا، ایک یہ بھی تھا، دو اعتراض اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، پھر کہتے تھے کہ اس کی آیات کو منسوخ کیوں کیا گیا ہے۔ آج ایک اور اعتراض کا ذکر ہے، وہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ یہ کہیں گے، یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے پھر رہے ہیں، ایک ایک انسان سے کہتے پھر رہے ہیں قرآن کے بارے میں۔ کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ انما یعلمہ بشر، کہ اس کو تو بشر نے سکھلایا ہے، اس کو تو بشر نے سکھلایا ہے۔ آج بھی مستشرقین یہی لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے وہاں سے سنا، وہاں سے سنا، وہاں سے سنا، اور ایک کتاب تصنیف کر دی۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ اچھا پھر نسبت کس کی طرف کرتے تھے کہ ان لوگوں نے سکھلایا ہے، چند غلاموں کے نام ہے جو روم سے آئے ہوئے تھے، کوئی فارس سے آئے ہوئے تھے، جنہوں نے آ کر عربی سیکھی تھی، جن کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، ہاں جی، ان کے بارے میں آ کر کہتے تھے انہوں نے ان کو سکھلایا۔ اور اللہ کے کلام میں اور عام عربی کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہاں تک کہ اللہ کے کلام میں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ حدیث کی زبان اور ہے، قرآن کی زبان اور ہے۔ قرآن کے چند فقرے آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث کے چند فقرے پڑھیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلام ہے۔ اگرچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ بھی واحد تھی، لیکن الفاظ تو وہ نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ یہاں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ کہتے تھے انما، بے شک، یعلمہ، اس کو سکھلاتا ہے، بشرٌ، ایک بشر، لسان الذی یلحدون الیہ، اور وہ بشر سکھلاتا ہے جس کی زبان یلحدون الیہ، جس کی زبان کجراؤ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لحد کا لفظ یہاں سے نکلا ہے۔ لحد گڑھے کو کہتے ہیں، لیکن لحد گڑھے کو نہیں کہتے، لحد اس گھڑے کو کہتے ہیں جس گھڑے کے اندر بغل میں کھدائی کی گئی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لنا لحد، ہمارے لیے لحد ہے اور دوسروں کے لیے عام قبریں ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے پسند فرمایا کہ قبر وہ ہو جو لحد کی صورت میں ہو، یعنی گڑھا کھودا جائے، گڑھا کھودنے کے بعد پھر ایک بغل بنائی جائے اور اس کے اندر مرد میت کو لایا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس وقت مدینہ منورہ میں دو قبریں کھودنے والے تھے، ایک سیدھی قبر کھودتے تھے اور دوسری وہ بغل والی قبر کھودتے تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اب کس کو بلایا جائے، قبر کون سی کھودی جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم کسی کو نہیں کہیں گے، جو پہلے آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور ہم صحیح سمجھیں گے کہ اسی طرز کی قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی جانی چاہیے۔ پھر پہلے جو آدمی آیا قبر کھودنے کے لیے، جی آپ کی لحد بنانے کے لیے، وہ آدمی آیا جو سیدھی قبر نہیں بلکہ لحد بنا کر اللہ کے رسول کو اس قبر میں رکھا گیا اور لحد بنائی گئی، اور پھر آپ وہاں تشریف فرما۔ تو یلحدون دراصل ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں جس کی اپنی زبان جو ہے ٹیڑھی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا کلام کیا ہے اور یہ غلام کی زبان کیا ہے۔ فرمایا کہ اور یہ ہے کہ الیہ آجمیٌ، ایک ہے اجمی کہتے ہیں گونگے کو، آجم کہتے ہیں اس عربی کو جو زبان تو خود عربی بولتا ہو لیکن زبان کو سمجھا نہ سکتا ہو۔ ہر زبان میں ہوتے ہیں، زبان جانتے ہیں، اس کے سارے آداب بھی جانتے ہیں، لیکن بات آدھا گھنٹہ بھی کرتے رہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو غیر واضح کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا وَحَاذَا جو ہے یا وَحَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے یہ عربی مبین ہے جی، اندھے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے۔ اور چیلنج کر کے رکھ دیا تھا، اور ان کے سارے اتنے زبان پر فخر کرنے والے لوگ، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ زبان کے اوپر فخر کرتے تھے، زبان ان کی پہچان تھی۔ قرآن نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ لے آؤ، 2 آیتیں نہیں لا سکے، اور ظالم کہتے تھے کہ یہ
یہ کلام انہوں نے سیکھا ہے اس آدمی سے جس کی اپنی زبان بھی عربی نہیں ہے۔ اتنی لاغو بات، اتنی بےہودہ بات۔ ایک کوئلہ جو ہے، ایک کوئلے سے ایک ہیرا رہنمائی لے گا، یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و